بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. سراج ٹی وی کی جانب سے سال بھی ایک دروس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. ماشاء اللہ سے پچھلے سال ان دروس کو جو کامیابی ملی اور لوگوں نے ان دروس کو جس شوق کے ساتھ سنا اور سراہا، اس کی وجہ سے سراج ٹی وی والوں کو سال بھی یہ حوصلہ ہوا کہ وہ ماہ مبارک رمضان کے پر مسرت موقع پر، بابرکت موقع پر، جب رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے، ہر آن اور ہر لمحہ انسان کے لیے ایک سنہرا موقع ہے کہ وہ فضائل کو کسب کر سکتا ہے، کمالات کو حاصل کر سکتا ہے، بندگی کی معراج پر پہنچ سکتا ہے، روحانیت اور اپنے اندر نورانیت پیدا کر سکتا ہے. یہ ماہ مبارک رمضان جو ماہ روحانیت اور معنویت ہے، ایسے مہینے کے موقع پر معرفت کی ضرورت بھی ہے اور معرفت کے لیے دروس کی ضرورت ہے. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان دروس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. اور آج کے درس کا جو سبجیکٹ ہے اور موضوع ہے وہ ماہ رمضان المبارک اور توبہ ہے. دیکھیے، انسان ہے اور انسان سے بہرحال کبھی نہ کبھی خطائیں ہو جاتی ہیں. انسان معصوم نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر، کیونکہ وہ ایسے عناصر سے مل کر کے بنا ہے اور اسے پروردگار نے جو اختیار دیا ہے، اس کی وجہ سے اسے جو خواہشات دی ہیں اور جو عقل کی دولت سے اس کو مالا مال کیا ہے اور اسے جو اختیار دیا ہے، اس کے نتیجے میں کبھی ہو سکتا ہے کہ خواہشات اور عقل میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے اور انسان خواہشات کے سامنے مغلوب ہو جائے اور عقل کے فیصلے پر عمل نہ کرے اور اس کے نتیجے میں وہ لغزشوں کی طرف چلا جائے، خطاؤں کی طرف چلا جائے. اب جو انسان خواہشات سے مغلوب ہو کر کے خطاؤں کی طرف چلا گیا، لغزشوں کی طرف چلا گیا، گناہوں کی طرف چلا گیا، تو اس کے سامنے اگر یہ راستہ ہوتا کہ اب تو تم نے گناہ کر لیا، اب تو تم نے خطائیں کر لیں، اب تمہارے لیے ہدایت کا راستہ کیا ہو گیا ہے؟ بند ہو گیا ہے. تو ایسا انسان کیا ہوتا؟ مایوس ہو جاتا. اور جب مایوس ہو جاتا تو وہ یہ کہتا کہ اب تو میری بدبختی ہو ہی گئی ہے. وہ آئندہ زندگی میں بھی جو نیکیاں کرنا چاہتا تو وہ نیکیاں نہ کر پاتا، کہتا اب تو میری عاقبت کیا ہو گئی ہے؟ برباد ہی ہو گئی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے. مگر یہ اللہ کا لطف اور کرم ہے بندے کے اوپر کہ اس نے اس کو مایوسی سے بچایا اور اس کے لیے بتایا کہ اگر خطائیں ہو گئی ہیں، اگر لغزشیں ہو گئی ہیں، اگر گناہ ہو گیا ہے، پھر بھی تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جو کہ پروردگار ہوں وہ کریم پروردگار ہوں اور رحیم ہوں، میں رحم کھانے والا ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ کریم موقع دیتا ہے، کریم چانس دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے ہمارے لیے توبے کا دروازہ کھول دیا تاکہ انسان مایوسی سے نکل کر کے اور اپنے مستقبل کو کیا کر سکتا ہے؟ سنوار سکتا ہے. اسی لیے پروردگار نے اپنے لطف و کرم سے گنہگار بندوں کے لیے توبے کا دروازہ کھول دیا. یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ گھبراؤ نہیں، تمہارے لیے راستہ بند نہیں ہے. تم ابھی بھی ہدایت کے راستے پر آ سکتے ہو، تم ابھی بھی اچھائیوں کی راہ پر آ سکتے ہو، کیونکہ میں رحیم پروردگار ہوں، میں کریم پروردگار ہوں. میں تمہیں بخش سکتا ہوں، میں تمہارے توبے کو قبول کروں گا. یہی وجہ ہے کہ اس نے توبے کا دروازہ کھولا اور خاص طور سے ماہ رمضان
ماہ توبہ ہے، جہاں انسان خدا کی طرف کیا کر سکتا ہے؟ پلٹ سکتا ہے۔ وہ انسان جو گناہوں کے ذریعے سے خدا سے دور ہو گیا تھا، وہ توبہ کے ذریعے سے خدا سے قریب ہو سکتا ہے اور خدا کی طرف پھر پلٹ سکتا ہے۔ در حقیقت توبہ ایک فلٹر ہے کہ جس سے گزر کر کے انسان کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں۔ اگر پانی گندا ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے فلٹر مشین سے گزارتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو اس کی گندگی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور ہمیں صاف اور شفاف پانی مل جاتا ہے۔ در حقیقت توبہ ایک فلٹر ہے جو ہمیں گناہ کی کثافت سے، گناہ کی آلودگیوں سے، برائیوں کی کثافت سے کیا کر دیتا ہے؟ پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ وہ مالک کتنا کریم ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، بلکہ جو توبہ کرنے والا ہے اس کو وہ دوست بھی رکھنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر دنیا میں کسی سے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو عام طور سے اگر وہ معافی بھی مانگ لے تب بھی دل میں اس کے تئیں جو ہے کچھ نہ کچھ کھٹاس باقی رہ جاتی ہے۔ لیکن پروردگار نہ صرف یہ کہ ہمیں توبے کا موقع دیتا ہے بلکہ وہ توبہ کرنے والے سے محبت بھی کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی پاک اور پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو کیا رکھتا ہے؟ دوست رکھتا ہے۔ آپ سوچئے کہ گنہگاروں کو یہ کس قدر انرجی دیتا ہے، یہ گنہگاروں کو کس قدر حوصلہ دیتا ہے کہ ہم اگر توبہ کریں گے تو محبوب خدا بن جائیں گے۔ دنیا میں اچھے لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ وہ محبوب خدا بن جائیں، مگر وہ پروردگار کتنا کریم ہے کہ وہ گنہگاروں کو بھی آواز دے رہا ہے کہ تم اگر گناہ کو ترک کر کے اور صدق دل سے توبہ کر لو تو میں تمہیں بھی ویسے ہی دوست رکھوں گا اور تم سے بھی ویسے ہی محبت کروں گا جیسے میں ابرار سے محبت کرتا ہوں، جیسے میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو پروردگار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یہ محبت انسان کی تعمیر کے لیے ہے، یہ اس کو مایوسی سے نکالتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ پروردگار جب توبے کے ذریعے سے بھی ہمیں محبوب بنا لیتا ہے تو انسان اس کی راہ میں عشق کے ساتھ دوڑتا ہے کہ پروردگار تو صرف اچھوں ہی سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اگر کسی سے لغزشیں ہو جاتی ہیں اور کسی سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ دل کی گہرائیوں سے معافی مانگتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اس کو بھی کیا رکھتا ہے؟ دوست رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ وہ مہینہ جو اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے، اس میں پروردگار نے بشر کو اپنا مہمان قرار دیا ہے، اور صرف مہمان ہی قرار نہیں دیا، اس میں صرف اچھے لوگوں کو مہمان قرار نہیں دیا ہے، پوری بشریت کو، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے وہ گنہگار ہوں، ان کو اپنا مہمان بنایا ہے۔ یاد رکھیے، ہم جیسے نکمے لوگ بھی اگر کسی کو مہمان بنا لیتے ہیں تو اگر اس کے اندر کچھ کمیاں بھی ہوں، لیکن اگر وہ ہمارا مہمان بن جاتا ہے تو ہم اس کی تکریم کرتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ تب آپ سوچئے کہ جب ہم جیسے معمولی بندے اپنے مہمانوں کا اس قدر احترام اور تکریم کرتے ہیں اور ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں تو پروردگار جس نے خود مہمان نوازی کی بشر کو دعوت دی ہے، اگر وہ ہم کو مہمان بناتا ہے تو اب جب وہ مہمان بنا لیتا ہے تو مہمان کی تمام تر ذمہ داریاں میزبان کی گردن پر آ جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان ہمیں موقع دے رہا ہے کہ دیکھو ہم گنہگار ہیں پھر بھی خداوند عالم نے ہمیں اپنا مہمان بنا لیا ہے، اور یہی مہمان بنانے کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر ہم صدق دل سے اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں
سے توبہ کرتے ہیں تو وہ ہماری توبہ کو قبول کر لیتا ہے، وہ ہمیں نار جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے۔ وہ ماہ رمضان کو اس نے اسی لیے اس کا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے تاکہ ہم جیسے گنہگار بندے ایک مرتبہ پھر اپنی انا سے نکل کر کے، اپنی کہا جائے کہ خواہشات سے نکل کر کے اور پھر واپس آئیں پروردگار کی بارگاہ میں اور توبہ کریں، انابہ کریں۔ یہ ماہ رمضان ماہ مغفرت ہے، ماہ مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مغفرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ کے گناہ ہی بخش دیے نہیں جاتے بلکہ خداوند عالم ان کے آثار کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ مٹا دیتا ہے۔ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز معاف تو کر دی جاتی ہے مگر اس کے باوجود بھی اس کے کچھ نہ کچھ اثرات کیا رہتے ہیں؟ باقی رہ جاتے ہیں۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ صرف گناہ کو بخشا ہی نہیں گیا ہے بلکہ اگر اس کا کوئی وضعی اثر چھوٹ بھی گیا ہے تو اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اسی لیے ماہ رمضان کو ماہ مغفرت کہتے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ شہر الانابہ ہے۔ انابہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خدا کی طرف پلٹنے کا مہینہ۔ اے بندے جو خواہشات میں کیا تھا؟ گھرا ہوا تھا، تو نے اپنے خالق کو بھلا دیا تھا، تو نے اپنے مالک کو بھلا دیا تھا، تو نے اپنے پروردگار کو بھلا دیا تھا، تو نے اس کو بھلا دیا تھا جس نے تجھے ہر آن نعمتوں سے مالا مال کیا، اس کو تم نے بھلا دیا تھا۔ کس وجہ سے؟ دنیا کی چند روزہ زندگی کے جھمیلوں میں تم ایسے پڑے، خواہشات میں تم ایسے پڑے کہ تم اپنے منعم کو بھلا بیٹھے، جس نے نعمتیں دی تھی اسی کو بھلا بیٹھے، جس نے تمہیں وجود عطا کیا اسی کو بھلا بیٹھے، جس نے تمہیں آنکھ دی مگر تم نے اس آنکھ دینے والے کو بھلا دیا اور ان آنکھوں کو وہاں استعمال کیا جہاں اس کی مرضی نہیں تھی۔ تم نے اس کو بھلا دیا جس نے تمہیں ہاتھ دیے تھے، تم نے اس نعمت کا شکریہ نہیں کیا بلکہ تم نے اس ہاتھ کو وہاں استعمال کیا جہاں اس کی مرضی نہیں تھی۔ ماہ رمضان ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ایک مرتبہ ہم اپنی خواہشات سے نکلیں، اپنی انا سے نکلیں اور پروردگار کی طرف پلٹیں، اور جب پلٹیں تو اس کے سامنے آ کر کے اپنی لغزشوں اور اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ہمارے معصومین نے توبے کے سلسلے میں یہ بات کہی ہے کہ انسان کو اس بات سے آپ نے منع کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف نہ کریں لیکن خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرنا یعنی جن کو گناہ کا علم نہیں تھا انہیں اپنے گناہوں سے آگاہ کرنا ہے، لیکن پروردگار تو ہمارے ہر حالات سے کیا ہے؟ واقف ہے۔ وہ تو پہلے ہی ہمارے گناہوں سے کیا تھا؟ واقف تھا۔ یہ تو اس کا کرم تھا کہ اس نے تغافل رکھا اور ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں نہیں کیا۔ اسی لیے معصوم کہتے ہیں کہ پروردگار کے سامنے آؤ اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے گناہوں سے کیا ہے؟ باخبر ہے، اور اعتراف کرنے کے بعد اس سے معافی مانگو۔ پروردگار اس قدر کریم ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ توبے کے سلسلے میں ایک بات جو اہم ہے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ توبہ پروردگار نے ایک ایسا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے جو گناہوں کے سلسلے میں حتیٰ کہ سزاؤں سے بہتر یہ ہے کہ وہ انسان کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ دیکھیے کچھ گناہ ہیں دین میں جن کے اوپر دنیا میں حدود جاری ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ معصومین کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کی نگاہ میں حدود کے جاری ہونے سے بہتر یہ ہے کہ انسان توبہ کر لے، اس لیے کہ اسلام سزا دینے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ انسان
اسلام انسان کو بندے خدا بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کے قضایائے امیر المومنین میں آپ جا کر کے دیکھیے کہ بہت سے لوگ آتے تھے اور وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے تھے، اور وہ گناہ ایسے ہوتے تھے جن پر حدود ہوتی تھی۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر دنیا میں ہمیں سزا مل جائے گی تو ہم آخرت کے عذاب سے کیا ہو جائیں گے؟ بچ جائیں گے۔ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حدود کا جاری ہو جانا ہمارے پاکیزہ ہونے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات کے سامنے بہت سے واقعات ہیں کہ مرد بھی آئے اور عورتیں بھی آئیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور کہا ہمارے اوپر حد جاری کر دیے، تو پہلے اقرار پر مولا کائنات نے یہ کہا کہ جاؤ توبہ ازکا لکم، توبہ تمہارے لیے زیادہ کیا ہے؟ پاکیزگی کا سبب ہے۔ کیونکہ حدود جاری ہونے کے لیے بھی اگر کوئی انسان اقرار کرتا ہے، جیسے بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر اس کے لیے جب تک وہ 4 اقرار نہ کرے تب تک اس کے اوپر حد جاری نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولا کائنات اسے موقع دیتے ہیں، اسے جیسے ہی اس نے ایک اعتراف کیا، امام نے کہا کہ جاؤ اور نیک کام انجام دو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ ایک قاری قرآن تھا، اس سے پوچھا تو کہا کہ قرآن ہے، کہا جا کے قرآن کی تلاوت کرو۔ اس کے بعد یہ جملہ آپ نے فرمایا التوبہ ازکا لکم، توبہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ الا یہ کہ انسان موقع دیا مولا کائنات نے، اس کے باوجود بھی اس نے آ کر کے 4 اقرار کیے مختلف بہانوں سے، تو وہ اور بات ہے کہ جب 4 اقرار کر لیا تو اب حد شرعی کی منزل آ گئی اور مولا نے حد جاری کیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے مثلا 4تھے اقرار سے پہلے تک اسے بھیجا ہے، اور جب بھیجا ہے تو یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ توبہ تمہارے لیے کیا ہے؟ زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا بنیادی مقصد کسی کو سزا دینا نہیں ہے، بلکہ اسلام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسے بندے خدا بنا دینا ہے۔ توبہ در حقیقت ہمیں بندگی کی طرف لے جاتا ہے، توبہ ہمیں حقیقت میں عبد خدا بناتا ہے۔ آئیے ماہ رمضان میں پروردگار کے کرم سے، پروردگار کے رحم سے استفادہ کرتے ہوئے کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ غافر الذنوب ہے، آئیے صدق دل کے ساتھ ماہ رمضان جو کہ وسیلہ ہے ہمارے گناہوں کی بخشش کا، کہ ہر دن، ہر ساعت، ہر لمحہ پروردگار نہ جانے کتنے گنہگاروں کو کیا کر دیتا ہے؟ بخش دیتا ہے، زندوں کو معاف کرتا ہے، حتیٰ کہ زندوں کی دعاؤں کے ذریعے سے مردوں کو اور مردوں کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ بخش دیتا ہے۔ آئیے ماہ رمضان میں صدق دل سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کریں اور محمد اور آل محمد کو وسیلہ قرار دیں اور کہیں کہ پروردگار اگر ہم آبرو نہیں رکھتے ہیں، اگر ہم گنہگار ہیں تو تیرا حسین تیرے سامنے آبرو رکھتا ہے، محمد اور آل محمد تیری بارگاہ میں آبرو رکھتے ہیں۔ ماہ رمضان جس میں مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے، پروردگار جس علی نے تیری بندگی کی راہ میں حالت سجدہ میں زخم کھایا، آئیے اس زخمی مولا علی کو، اس داغ دیدہ علی کو، اس مظلوم علی کو پروردگار کی بارگاہ میں واسطہ قرار دیں اور اپنے تمام گناہوں کی بخشش چاہیں۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، ہمارے والدین، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اسی لیے جب آپ توبہ کی منزل میں آئیں تو صرف اپنے کو یاد نہ کریں بلکہ دوسروں کو بھی یاد رکھیں، مرحومین کو بھی یاد رکھیں، اور یاد رکھیں کہ جب ہم دوسروں کے لیے توبہ کریں گے، ان کی طرف سے استغفار کریں گے، ان کی طرف سے مغفرت کریں گے، تو پروردگار جب ان کو بخشے گا تو ہمیں بھی بخش دے گا۔ ایک بہترین موقع ہے، ایک گولڈن چانس ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو بخشوا سکتے ہیں اور توبے کے فلٹر سے ہم یوں گزریں کہ ہمارے تمام گناہ جو ہیں وہ اس طریقے سے نکل جائیں کہ ہم ایسے پاکیزہ ہو جائیں جیسے ایک معصوم بچہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور یقیناً اگر ہم صدق دل سے توبہ کریں گے تو پروردگار، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ ہمیں ایسا بنا سکتا ہے۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہم سب کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، تمام مومنین کو، مومنات کو بخش دے، اور جن لوگوں کو توفیق توبہ نہیں ہوئی ہے انہیں
توفیق توبہ دے دے تاکہ وہ بھی تیری بخشش سے محروم نہ رہ سکے۔